السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقادر پھر میں آج آپ سے لائیو ہوا ہوں۔ میں خیریت سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ابھی جس دور سے، جس حالات حاضرہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بڑا فتنے کا دور ہے دوستو۔ قدم قدم پر فتنہ، قدم قدم پر فتنہ۔ اللہ محفوظ رکھے ہماری قوم کو، قوم مسلم کو، اور ہماری ملت کے نوجوان، جو ہماری نوجوان نسلیں ہیں، اولادیں ہماری ہیں۔ سننے میں، دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو ایسی ایسی نازیبا جملات کہہ دیتا ہے جس سے بڑا دل کو چوٹ لگتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ سے کس طرح سے پیار و محبت سے بات کرنی چاہیے، اور ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کا احسان نہیں، کروڑوں احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے لے کر آج تک ہماری پرورش کی، ہمیں جوان کیا، ہمارے لیے کیا کیا مصیبتیں نہ اٹھائی، رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھا، ہماری پرورش کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں جوان کرنے کے لیے۔ تو ہر ماں باپ کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو کما کر لا کر ہمیں دے گا، ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹا جوان ہوا، جو ہی نکاح بیٹی کی کر دی تو اب وہ بیٹا ماں باپ کا نہ رہا، بلکہ ماں باپ کی محبت بیٹے کے دل سے نکل گئی، ماں باپ کی محبت بیٹے کے دل سے نکل گئی۔ سب ایسے نہیں ہیں، مگر کچھ ہیں ایسے کہ ماں باپ کے سامنے ہمیں کس طرح کلام کرنا چاہیے، کس طرح بات چیت کرنا چاہیے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ان کا مان مرتبہ کیا ہے، آج ہماری نسل نے سب بھلا دیا ہے۔ ماں باپ نے اگر کچھ کہا چلا کر جواب دے دیا، ڈانٹ دیا ماں کو، ڈانٹ دیا باپ کو، کیا بک بک کرتے ہو۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے ہمیں دین لا کے دیا، دین اسلام، تو رہبر اسلام، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے امتیوں، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں تمہاری جنت ہے۔ تو دوستو، اگر مجھے جنت میں جانے کی حاجت ہے، کون نہیں چاہتا ہمیں جنت ملے، ہر شخص جنت کا طلبگار ہے۔ تو جنت ہمیں نماز سے نہیں ملے گی، روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملے گی، حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی، زکوٰۃ دینے سے جنت نہیں ملے گی، گاؤں میں سخاوت کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر جنت ملے گی تو ہمارے ماں باپ کی دعا سے ملے گی۔ ماں باپ کو اگر خوش رکھیں گے تو ہم جنت کو تلاش نہیں کریں گے، جنت ہمیں تلاش کرے گی۔ سرکار نے فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں نیچے ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرو، باہر سے آؤ، پہلے ماں باپ سے ملو، ماں باپ کی خبر گیری لو، ماں باپ کی خبر پوچھا کرو، ماں کیسی طبیعت ہے، کیا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کھانے کا گھر میں ہے نہیں ہے، کپڑا ہے نہیں ہے، استعمال کرنے کا پیسہ ہے نہیں ہے، ماں باپ کی خبر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری خبر لے گا۔ اگر ماں باپ کی پوچھا کرو گے، اللہ تمہاری پوچھا کرے گا۔ ماں باپ کو خوش رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں آباد رکھے گا۔ اور ماں کی دعا بڑا اثر ہے۔ ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک ماں جاہلہ ہے، بے نمازی ہے، مگر ہے ماں۔ مگر نبی نے فرمایا کہ جتنی دعا کی تاثیر ایک ماں کی زبان میں ہے، وہ نمازی کی زبان میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملنے جاتے تھے
اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے تو ادھر ماں دعا کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے موسیٰ کو صحیح سلامت کوہ طور تک پہنچا دے اور پھر صحیح سلامت وہاں سے گھر آ جائے. ماں دعا کرتی تھی. مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دنیا سے فوت کر گئی، موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، آواز آئے موسیٰ سنبھل کر آؤ، اے موسیٰ سنبھل کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. جلالی پیغمبر تھے، نبی تھے. کہا کہ پروردگار اتنی بار آیا، کبھی یہ جملہ نہیں سنا، کبھی یہ آواز نہیں آئی، آج کیا معاملہ ہے؟ کہ اے موسیٰ جب تم پہلے مجھ سے ملنے آتے تھے تمہاری ماں تمہاری سلامتی کی دعا کرتی تھی، مگر اب تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی، اب تمہارے حق میں دعا کرنے والے لب خاموش ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ماں ہمارے باپ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں جب وہ لوگ، تو ان کی دعا سیدھا جا کے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، کہیں نہیں رکتی ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں، نوجوان دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اگر خوش قسمتی سے تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں تو انہیں راضی کرو، انہیں خوش رکھو، تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے گا، اللہ کے رسول تم سے خوش رہیں گے. اگر ماں تمہارے گھر میں ہے، 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے، تو ماں کو اپنا وبال نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ماں رہتی ہے، جس گھر میں ماں ہوتی ہے، وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو ماں باپ کو خوش رکھو گے، اللہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہاری روزی روٹی میں اللہ برکت کثیرہ عطا فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیش خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.